اتفاق سہانا ٹوٹ گیا۔ آج نشو کی سہیلی آسما کی شادی تھی۔ نشو نے آسمانی کلر کی ساڑی پہنی اور ساتھ ہی میچنگ جیولری۔ وہ اس لباس میں اتنی سندر لگ رہی تھی کہ سب گھر والے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس کا حسن ایک چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہال میں چلی گئی۔ وہاں پر بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ہال کی ڈیکوریشن بہت خوبصورت تھی اور رات کا سما اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ آسما اپنے میاں کے ساتھ بہت جچ رہی تھی۔ سب نے دلہا دلہن کے ساتھ پکچر بنائی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ رخصت ہونے سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں کیونکہ اس کی اچھی دوست اس سے جدا ہو رہی تھی۔ آسما نے اپنے کزن کو اشارہ کیا کہ وہ نشو کو اس کے گھر ڈراپ کر دے۔ نشو نے بہت اصرار کیا کہ میں چلی جاؤں گی، مگر آسما نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجبوری سے اسے ساتھ جانا پڑا۔ آسما اور نشو نے بی اے کے ایگزام کے بعد یونیورسٹی جانے کی خواہش کی تھی، مگر آسما کے لیے ایک اچھا پرپوزل آ گیا اور یوں اس کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ نشو کا بھی دل اس کے بنا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب کیا پڑھے گی۔ اس کے بنا میں گزارا نہیں کر سکتی، میں اس کے ساتھ ہی پڑھنا چاہتی ہوں، مگر اس کی اسٹڈی جو ہے وہ شادی کی وجہ سے کینسل ہوئی تھی۔ آج شادی کے بعد بہت اداس تھی اور اسے ملنے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اس کی کزن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ باہر ہی دیکھتی رہی، مگر زوکی کو جب سے اس سندر سی لڑکی پر نظر پڑی تھی وہ اپنا دل کھو بیٹھا تھا اور بار بار اسے تک رہا تھا۔ ادھر نشو اس سے انجان تھی۔ خیر گھر آیا تو اس نے اسے شکریہ ادا کیا اور چلتی بنی، مگر زوکی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج اسے رہ رہ کر نشو یاد آ رہی تھی۔ وہ دن بڑی بے صبری سے کاٹ رہا تھا کہ آسما ہنی مون سے واپس آئے اور وہ اس کو اپنے دل کی بات کہے۔ آسما جب واپس آئی تو زوکی نے اسے اپنی خواہش بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ خیر اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ملاقات کروائے گی۔ بس ایک دن پروگرام کے مطابق آسما نے نشو کو فون کیا کہ تم تیار ہو کر باہر آؤ، آج دونوں شاپنگ کریں گے۔ نشو نے آج گرین کلر کا سوٹ پہنا تھا اور وہ اس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دونوں نے مل کر شاپنگ کی، پھر بھوک کے بہانے وہ اسے ریسٹورانٹ لے گئی، کھانا آرڈر کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نشو کی بے چینی دیکھ کر بولی خیریت تو ہے؟ آسما نے کہا میں ابھی آتی ہوں، تم ویٹ کرو۔ تو سامنے زوکی کھڑا تھا۔ دونوں پروگرام کے مطابق بیٹھ گئے اور وہ چلی گئی۔ اب یہ دونوں اکیلے تھے۔ نشو کو اس پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر چلتی بنی۔ زوکی نے موقع غنیمت جانا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ تب اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ نشو تو شرم کے مارے لال پیلی ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب اس نے پلاننگ سے کیا ہے۔ زوکی ہینڈسم تھا، اپنا بزنس تھا اور نشو کو بھی دل سے بھا گیا تھا۔ اب اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ دونوں نے کھانا کھایا اور پھر سامنے ہی باغ میں چلے گئے، خوب دل کی باتیں کی۔ دونوں اب بہت خوش تھے۔ اسے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے والدین سے بات کی اور وہ مان گئے کیونکہ وہ بھی اسے پسند کرتے تھے۔ اور یوں چٹ منگنی اور پٹ گیا۔ زوکی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے سارے گھر کو پھولوں کے ساتھ سجا دیا تھا۔ نشو اپنے پیا کے ساتھ اس کی ہمسفر بن کر چل پڑی۔ دونوں اپنی زندگی میں بے حد پرسکون تھے اور آسما بھی ان کی محبت کے اس رشتے پر فخر کرتی۔ کبھی کبھی نشو آسما سے کہتی اگر تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو میں اتنا اچھا شوہر نہ پا سکتی، اور یوں دونوں اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اکثر ویک اینڈ آ جاتی اور اس سے وہ دونوں مل کر ڈھیروں باتیں کرتی اور ساتھ مل کر کھانا کھاتی۔ زندگی کا سفر خوشی سے گزر رہا تھا اور وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ زندگی کا ہم سفر پل میں بچھڑنے والا ہے۔ نشو کافی دنوں سے سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ گھر میں پین کلر کھا لیتی مگر پھر کچھ وقفے کے بعد درد بڑھ جاتی۔ اس کی وجہ سے زوکی اس کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس کی صحت گر رہی تھی، سندر چہرہ جیسے مان پڑ گیا ہو۔ اس کی پہلی پیلی پیلی رنگت بتا رہی تھی کہ کچھ مسئلہ ہے۔ آج صبح سے اس کے سر میں بہت شدید درد تھا، جس کی وجہ سے زوکی نے آج آفس سے چھٹی لینے کا پلان کیا تھا، مگر اتفاق سے نشو درد سے بے ہوش ہو گئی۔ زوکی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو جلدی سے ایمبولینس منگوائی اور ہاسپٹل لے گیا۔
اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر کا اسکین کیا تو حیران رہ گئے۔ اسے برین کینسر تھا اور آخری سٹیج پر۔ یہ قیامت کی خبر اس کے لیے بہت دکھ کی بات تھی۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر اسے ہوش میں لائے۔ زوکی کی پریشانی شاید اس نے بھانپ لی تھی اور وہ بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، مگر زوکی اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ تمہارا بلڈ پریشر گر گیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت بگڑی۔ اب تمہیں مکمل ریسٹ کرنا ہے۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ رہتا۔ وہ اس کے آفس کا کہتی کہ آپ جائیں، مگر زوکی اسے ایک پل بھی اکیلا چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ جب آسماں نے سنا تو وہ اس کی ہاسپٹل آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ نشو ہے۔ وہ اپنے آنسو روک نہ پائی۔ اس نے باہر کے ملک میں اس کے علاج کے لیے اسکین بھیجی تاکہ اس کا علاج کا پتہ چل سکے، مگر سب نے اسے تسلی نہیں دی۔ وہ اسے ملنے روز آنے لگی۔ آج 2 ہفتے کے بعد بڑی پرسکون تھی۔ اس نے زوکی سے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس ریسٹورانٹ کے سامنے والے باغ میں جاؤں اور وہاں تم سے اپنا ٹائم گزاروں۔ زوکی نے اس کی خواہش کی تعمیل کی اور ڈاکٹر سے اجازت لے کر اسے وہاں لے گیا۔ اس کے دل پر قیامت تھی، جیسے اس کی سانسیں رکنے والی ہوں۔ وہ اپنے جذبات پر کیسے قابو پا رہا تھا یہ اس کا دل جانتا تھا۔ نشو نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بڑی ہی افسردگی کے ساتھ اپنے بارے میں بتا دیا کہ میرا تمہارا ساتھ اب اتنا ہی ہے۔ تم مجھے ملے ایک روشنی کی طرح۔ میں نے تم سے سب کچھ پایا۔ میرے دل میں اب کوئی ایسی تمنا نہیں۔ یہ باغ، یہ سما، یہ دن ہمارے پیار کے، یہ خوبصورت جھرنے، یہ سب ہماری محبت کی نشانی ہیں۔ نشو نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ نشو کو اپنی محبت کے پل یاد تھے اور وہ اس سے شیئر کر رہی تھی اور زوکی اس کی باتیں سن کر رو رہا تھا۔ تب نشو کو احساس ہوا جب اس کے آنسو اس کی گالوں کو تر کیا۔ اس نے بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ دونوں نہ جانے کتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے روتے رہے۔ نشو بار بار اسے یہی کہتی کہ تم شادی کر لینا، مجھے پتا ہے میری زندگی کم ہے، اور زوکی بے اختیار ہو کر رونے لگتا کہ تمہارے بنا میں کیسے جیوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بولے چلا جا رہا تھا مگر اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ وہ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھاگا مگر نشو اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گئی۔ وہ چیخ اٹھا، تڑپ اٹھا، مگر وہ کچھ نہ کر پایا۔ وہ پل وہ ہم سفر کا ساتھی اسی مقام سے شروع ہو کر اسی مقام پر اس کو الوداع کر گیا تھا۔ اس کی دنیا نشو کے بنا ادھوری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اکثر وہ اس مقام پر بیٹھتا اور اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اسے کندھے کے ساتھ لگی ہو اور اسے کہہ رہی ہو تم شادی کر لو۔ گھر والے اسے ڈھونڈتے ہوئے اس مقام پر آتے اور وہ اسے وہاں سے لے جاتے اور زوکی اپنی محبت کو خلاؤں میں تلاش کرتا کہ وہ ابھی ہنستی ہوئی آئے گی اور میرے کندھے سے لا کر ڈھیروں باتیں کرے گی۔